1950 میں افغانستان نے انڈیا کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کیا، جس کا ایک نکاتی ایجنڈا یہ تھا کہ پاکستان کو کسی بھی طرح گھیر کر ختم کرنا ہے۔ اسی ایجنڈے کے تحت ستمبر 1950 میں افغان فوج نے بغیر وارننگ کے بلوچستان میں دوبندی بوگرا پاس پر حملہ کر دیا، جس کا مقصد چمن تا کوئٹہ ریلوے لنک کو منقطع کرنا تھا۔ ایک ہفتے تک دونوں افواج میں جھڑپوں کے بعد افغان فوج بھاری نقصان اٹھاتے ہوئے پسپا ہو گئی۔ اس واقعہ پر وزیر اعظم لیاقت علی خان نے افغان حکومت سے شدید احتجاج کیا، جس پر 16 اکتوبر 1951 کو ایک افغان قوم پرست دہشت گرد سعد اکبر ببرج مردود نے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم قائد ملت لیاقت علی خان کو راولپنڈی میں گولی مار کر شہید کر دیا۔ لیاقت علی خان کی شہادت پاکستان میں دہشت گردی اور ٹارگٹ کلنگ کا پہلا واقعہ تھا۔ 6 جنوری 1952 کو برطانیہ کے لیے افغانستان کے ایمبیسیڈر شاہ ولی خان نے بھارت کے اخبار دی ہندو کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ حرزہ سرائی کی کہ پشتونستان میں ہم چترال، دیر، سوات، باجوڑ، تیرا، وزیرستان، بلوچستان کے علاقے شامل کریں گے۔ 26 نومبر 1953 کو افغانستان کے نئے سفیر غلام یحییٰ خان طرزی نے روس کا دورہ کیا، جس میں سوویت اتحاد سے پاکستان کے خلاف مدد طلب کی۔ دوسری طرف سے مکمل مدد کی یقین دہانی کرا دی گئی۔ 28 مارچ 1955 کو افغانستان کے صدر داؤد خان نے پاکستان کے خلاف انتہائی زہریلی تقریر کی، جس کے بعد 29 مارچ کو کابل، جلال آباد اور قندھار میں افغان شہریوں نے پاکستان کے خلاف پرتشدد مظاہروں کا آغاز کر دیا۔ پاکستانی سفارت خانے پر حملہ کر کے توڑ پھوڑ کی گئی اور پاکستانی پرچم اتار کر اس کی بے حرمتی کی گئی، جس کے بعد پاکستان نے افغانستان کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کر دیے، سفارتی عملے کو واپس بلا لیا۔ مئی 1955 میں افغانستان کے لیے روس کے سفیر میخائل وی ڈگٹائر نے جنگ کی صورت میں افغانستان کو مکمل عسکری امداد کی یقین دہانی کرا دی۔ نومبر 1955 میں چند ہزار افغان مسلح قبائل جنگجوؤں نے گروپس کی صورت میں 160 کلومیٹر کی سرحدی پٹی کے علاقے میں بلوچستان پر حملہ کر دیا۔ پاک فوج سے ان مسلح افغانوں کی جھڑپیں کئی دن تک جاری رہیں۔ مارچ 1960 میں افغان فوج نے اپنی سرحدی پوزیشن سے باجوڑ ایجنسی پر مشین گنوں اور مارٹرز سے گولہ باری شروع کر دی۔ جواب میں پاکستانی ایئر فورس کے 26 طیاروں نے افغان فوج کی پوزیشنز پر بمباری کی۔ 28 ستمبر 1960 کو افغان فوج نے چند ٹینکوں اور انفینٹری کی مدد سے باجوڑ ایجنسی پر حملہ کر دیا۔ پاکستان آرمی نے ایک مرتبہ پھر افغان فوج کو بھاری نقصان پہنچاتے ہوئے واپس دھکیل دیا۔ 1960 کے دوران پاکستانی فضائیہ کی افغان فوج پر بمباری وقفے سے جاری رہی۔ 1960 میں ہی افغانستان میں پاکستان کے خلاف شیر محمد مری کے تحت دہشت گردی کے ٹریننگ کیمپس بنے۔ مئی 1961 میں افغانستان نے باجوڑ، جندول، خیبر پر ایک اور محدود پیمانے کا حملہ کیا۔ اس مرتبہ اس حملے کا مقابلہ فرنٹیئر کور نے کیا اور اس دفعہ بھی پاکستانی فضائیہ کی بمباری نے حملے کا منہ توڑ جواب دیا، جبکہ افغان حکومت نے حملے کی حقیقت سے انکار کر دیا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا جب جولائی 1963 میں ایران کے بادشاہ رضا شاہ پہلوی کی کوششوں سے پاکستان اور افغانستان نے اپنی سرحدیں کھول دی اور تعلقات بحال کر لیے۔ اس کے بعد 2 سال تک امن و امان رہا۔ ایک اور گھٹیا حرکت اس وقت کی گئی جب 1965 میں انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا تو افغانستان نے موقع غنیمت جان کر دوبارہ مہمند ایجنسی پر حملہ کر دیا۔ پاکستانی عوام حیران رہ گئے کہ انڈیا نے افغانستان کی طرف سے کیسے حملہ کر دیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو افغانیوں نے کیا ہے۔ اس حملے کو مقامی پشتونوں نے پسپا کر دیا۔ 1970 میں افغانستان نے ANP والوں کے ناراض پشتونوں اور بلوچوں کے ٹریننگ کیمپس بنائے۔ عدم تشدد کے نام نہاد علمبردار اجمل خٹک اور افراسیاب خٹک ان کیمپس کا حصہ تھے۔ 1971 میں ہی جب KGB انڈیا کے ساتھ مل کر پاکستان کو 2 لخت کر رہی تھی تو اس کے ایجنٹ افغانستان میں بیٹھا کرتے تھے۔ اس وقت افغانی اعلانیہ کہا کرتے تھے کہ 2 ہونے کے بعد اب پاکستان کے 4 ٹکڑے ہوں گے۔ 1972 میں ANP کے اجمل خٹک نے افغانستان کی ایما پر دوبارہ پشتونستان تحریک کو منظم کرنے پر کام شروع کر دیا۔ تاہم اس وقت تک افغانستان کو اندازہ ہو چکا تھا کہ پشتونستان تحریک بری طرح ناکام ہو چکی ہے، اس لیے اس نے اب بھارت کے ساتھ مل کر آزاد بلوچستان تحریک کو بھڑکانا اور بلوچ علیحدگی پسندوں کی عسکری تربیت کرنا شروع کر دی۔
تاہم پشتونستان کے نام پر بھی افغان گروپوں کی تخریب کاریاں جاری رہیں۔ افغانستان کی طرف سے مسلسل سازشوں اور پاکستان مخالف سرگرمیوں کے بعد بالآخر پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے پہلی مرتبہ جواباً افغانستان کے خلاف منظم خفیہ سرگرمیاں شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ 1973 میں پشاور میں افغان نواز عناصر نے پشتون ظلمی کے نام سے نئی تنظیم بنا لی۔ 1974 میں افغانستان نے لوئے پشتونستان کا ڈاک ٹکٹ جاری کیا۔ یہ ایک ناپاک سازش تھی۔ فروری 1975 میں افغان نواز تنظیم پشتون زلمے نے خیبر پختونخوا کے گورنر حیات خان شیرپاؤ کو بم دھماکے میں شہید کر دیا۔ جمعہ خان صوفی نے اپنی کتاب فریب ناتمام میں لکھا ہے 28 اپریل 1978 کو روسی پروردہ کمیونسٹ جماعت پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی افغانستان نے روسی اسلحے اور چند روسی طیاروں کی مدد سے کابل میں بغاوت برپا کر دی، جسے انقلاب سور کا نام دیا گیا۔ اس کے نتیجے میں صدر داؤد سمیت ہزاروں افغانوں کو بے دردی سے ہلاک کر دیا گیا اور افغانستان پر کمیونسٹ حکومت قائم کر دی گئی۔ کمیونسٹ صدر نجیب نے اقتدار سنبھالتے ہی لوئے پشتونستان کی عام حمایت کا اعلان کر دیا۔ 1979 میں افغان عوام کمیونسٹ حکومت کے خلاف پوری طاقت سے کھڑے ہو گئے اور کمیونسٹ نجیب ہزاروں افغانوں کا قتل عام کرنے کے باوجود عوامی انقلاب کو روک نہ سکا۔ اپنی حکومت کو خطرے میں دیکھ کر نجیب نے روس کو افغانستان پر حملہ کرنے کی دعوت دے دی۔ 24 دسمبر 1979 کو روس نے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ روسی پورے افغانستان کو رونتے ہوئے تورخم بارڈر تک پہنچ گئے اور اعلان کیا کہ وہ دریائے سندھ کو اپنا بارڈر بنائیں گے، یعنی بلوچستان اور KPK لے لیں گے۔